سن میرے فرزانہ اور زیرک، میں تیری اس فتح مندی پر تجھے سلام کرتا ہوں۔ سن عالم اسلام کے حدود شناس اور ذو الاحترام فرزند، میری تیری لیے دعا ہے کہ دونوں جہان کا مالک تجھے ابدی عزت عطا فرمائے۔ دیکھ میرے نیک خو بھائی، ایک بار پھر میں غائبانہ طور پر تیری طاقت، تیری قابلیت، تیری قوت ارادی کو سلام کرتا ہوں۔ اسی روز سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جب سلطان جلال الدین گھوڑے پر سوار اپنے لشکر کے اطراف میں گھومتے ہوئے لشکر کے انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے تو مغرب کی طرف سے انہیں دھول اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ دھول دیکھتے ہوئے سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ دھیمی آواز میں کہنے لگے، اور خان، یہ تیرے علاوہ آنے والا کون ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ مجھے بڑی بے چینی سے انتظار ہے۔ پھر سلطان کے دیکھتے ہی دیکھتے دھول کے ان بادلوں سے اور خان اور پاسبانوں کا سالار نمودار ہوئے۔ پیچھے پیچھے ان کے لشکری بھی اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑاتے چلے آ رہے تھے۔ سلطان کے پڑاؤ کے قریب آ کر اور خان اور پاسبانوں کے سالار دونوں نے اپنی جھنڈیوں کے اشارے سے لشکر کو رک جانے کا حکم دے دیا تھا۔ جھنڈیوں کا اشارہ پا کر دونوں لشکر اور خان اور پاسبانوں کے سالار کے پیچھے رک گئے۔ پھر اور خان نے اپنے گھوڑے پر سوار پاسبانوں کے سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سن میرے بھائی، وہ سامنے جو شخص سفید گھوڑے پر سوار ہے وہی سلطان جلال الدین ہے۔ آؤ دونوں بھائی اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اس کے ساتھ ہی اور خان اپنے گھوڑے سے اتر گیا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پاسبانوں کا سالار بھی اپنے گھوڑے سے اترا۔ پھر وہ دونوں بڑی تیزی سے آگے بڑھے۔ ان دونوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر سلطان بھی اپنے گھوڑے سے اتر گئے تھے۔ سلطان جلال الدین نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ پھر وہ بڑی نمناک آنکھوں کے ساتھ سلطان جلال الدین کے ساتھ بغل گیر ہوا، اور خان سے علیحدہ ہونے کے بعد سلطان جلال الدین پاسبانوں کے سالار سے مخاطب ہوئے۔ پاسبانوں کے سالار سے بھی ملے۔ اس موقع پر اور خان بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، یہ میرے بہترین رفیق کار ہیں۔ سلطان محترم، انہوں نے ہی میرا ساتھ دیا ہے۔ یہ جو لشکری ان کے پیچھے اپنے چہروں پر نقاب ڈالے کھڑے ہیں، یہ ان کے ساتھی ہیں۔ خود بھی ہمیشہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر رکھتے ہیں۔ یہ کہاں سے آتے ہیں اس کی ابھی تک مجھے بھی خبر نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے وعدہ لے رکھا ہے کہ نہ ہی میں ان کا نام پوچھوں گا، نہ ہی یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ کون ہیں، کہاں سے آتے ہیں۔ اس پر سلطان جلال الدین مسکراتے ہوئے بولے، اور خان، جس قدر تم پاسبانوں کے اس سالار کے متعلق جانتے ہو، اتنا میں بھی جانتا ہوں۔ اس لیے کہ تمہاری آمد سے پہلے میں اپنے چند مخبروں سے تمہارے اس سالار کے متعلق تفصیل حاصل کر رہا تھا۔ میرے بھائی، اگر یہ عالم اسلام کا ذی عزت فرزند اپنے آپ کو راز ہی میں رکھ کر ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے، شانہ بشانہ منگولوں کے خلاف سینہ سپر ہونا چاہتا ہے، تو ہمیں اس کی یہ ادا قبول ہے۔ اس پر پاسبانوں کا سالار بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، اس سے پہلے میں اور خان اپنی طاقت اور قوت کے مطابق منگولوں کے خلاف سفارہ ہوتے رہے ہیں۔ اب آپ کی آمد سے اور منگولوں کے خاتمے کا عزم کرنے سے ہمارے ولولوں، ہماری ہمت اور ہماری جمع مردی میں اور اضافہ ہوگا۔ اب ہم ایک ضرب کی شکل میں منگولوں کے خلاف سفارہ ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ اگر سلطان علاء الدین کے بکھرے ہوئے سردار اپنے اپنے لشکر لے کر آپ سے آ ملیں تو ہم ہر شہر، ہر قصبے، ہر بستی، ہر وادی، ہر میدان، ہر کوہستانی سلسلے میں منگولوں کو آسانی سے شکست دے کر انہیں واپس اپنے صحرا کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد پاسبانوں کا سپہ سالار جب خاموش ہوا تو سلطان جلال الدین بولا اور کہنے لگا، دیکھ میری ملت کے عظیم فرزند، خدا کرے تمہارے یہ الفاظ حقیقت کا روپ دھار کر ہمارے سامنے آئیں۔ خدا کرے کہ میرے مرنے والے باپ کے ساتھی سردار اپنے اپنے اختلافات بھلا کر اور حماقتوں کو فراموش کرتے ہوئے متحد ہو جائیں تو یہ منگول ہمارے سامنے چند دن بھی نہ ٹھہر سکیں گے، اور اگر ہم ان کے مقابلے میں اسی طرح منتشر اور پراگندہ رہے جس طرح اب ہیں تو پھر منگول کسی بھی میدان میں ہمارے قدم ٹکنے نہیں دیں گے۔ جواب میں پاسبانوں کا سپہ سالار بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ جس طرح میں اب تک اور خان کا ساتھ دیتا رہا ہوں اسی طرح میں اب آپ کا بھی ساتھ دوں گا۔ سلطان محترم، آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے اس ساتھ دینے میں کوئی لالچ پنہا نہ ہوگا۔ اس پر سلطان فوراً بولے اور پاسبانوں کے سالار کو وہ مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، دیکھ میری قوم کے محترم فرزند، یہ تم کس قسم کی گفتگو کرنے لگے ہو؟ تم پر اور خان پر مجھے ایک جیسا بھروسہ اور اعتماد ہے۔ تم دونوں کی فتح، تم دونوں کی خبریں مجھے اس وقت بھی ملتی رہی ہیں جب میں ایک ناکارہ انسان کی حیثیت سے اپنے باپ کے ساتھ منگولوں کے آگے ایک شہر سے دوسرے شہر
ایک قریے سے دوسرے قریے کی طرف بھاگتا رہا ہوں۔ سن اور خان اور پاسبانوں کے سپہ سالار، میری مجبوری کا وہ دور تھا۔ میں اپنے باپ کو ناراض کر کے اس کے ماتھے کی شکن نہیں بننا چاہتا تھا۔ اب جب کہ میرا باپ مر چکا ہے اور مجھے اپنا ولی عہد مقرر کر گیا ہے، تو میں تم دونوں سے عہد کرتا ہوں کہ میں ہر وادی، ہر شہر میں منگولوں سے ٹکرانے کا عزم کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ تم دونوں بھی میرے اس عزم اور میرے اس ارادے پر میرا پورا ساتھ دو گے۔ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں پاسبانوں کا سالار آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم صبح آزادی وطن اور شفق خاک شہیداں بن کر آپ کا ساتھ دیں گے۔ حالت کی تنگنائی میں ہم نفرت و مسرت بن کر آپ کے پہلو کے ساتھ پہلو ملائیں گے۔ سلطان جلال الدین فوراً اور خان کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، اور خان، مجھے تم اور پاسبانوں کے سپہ سالار دونوں پر بھروسہ اور اعتماد ہے۔ تم لوگ ایسے الفاظ نہ بھی ادا کرو تب بھی مجھے تم دونوں پر ایسا ہی بھروسہ ہے جیسا خود اپنی ذات پر۔ سنو میرے دونوں بھائیوں، میرے دونوں عزیزوں، اگر ہم اس جانفشانی سے منگولوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم انہیں اس زمین سے مار نہ بھگائیں، بشرطے کہ جو مسلمان سردار چھوٹے چھوٹے لشکروں کو لے کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آن ملیں۔ اگر وہ ایسا کریں تو میں منگولوں کو اس سرزمین سے نکالنے کے لیے انہیں ضمانت تک دینے کے لیے تیار ہوں۔ سنو میرے دونوں بھائیوں، بھونچال کے جھٹکوں سے وسیع اور بیکراں سمندر تک کانپ اٹھتا ہے۔ اگر ہم بھی سب متحد ہو کر صحرا میں اٹھتے بگولوں کی طرح سرگرداں ہو کر منگولوں کے سامنے آئیں تو دشت و کوہساروں میں ہم ان کی خونخواری کا سارا تکبر اور تمکنت نکال کر رکھ دیں گے۔ اگر ہم اپنے رب کو اپنی نصرت اور مدد کے لیے پکارتے ہوئے منگولوں پر حملہ آور ہوں تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مہینوں میں نہیں بلکہ ہفتوں کے اندر ہم تجلی اور حرارت بن کر ان پر چھا جائیں گے، انہیں شکم برہنہ، تن تشنا، جگر اور شجر بے ثمر کا سا کر کے رکھ دیں گے۔ اور اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سنو میرے دونوں بھائیوں، آنے والے مورخ کا قلم ہمارے کارناموں کو سنہرے حروف اور آب شنگرف سے نقل کرے گا۔ کاش میرا باپ سلطان علاء الدین منگولوں کے خلاف بھاگتا نہ پھرتا، اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اب تک ہم ان منگولوں کا سارا نام و عنوان اور اوج و اولا اور سوز و ساز نکال کر اپنے سامنے جھکا چکے ہوتے۔ اب بھی میرے بھائیوں، ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا اپنی سرزمینوں کے لیے، اپنی مسلم قوم کے لیے۔ جگہ جگہ، شہر شہر منگولوں کے سامنے اپنی جرت مندی اور اتحاد کی دیواریں کھڑی کرنا ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان جلال الدین جب خاموش ہوا تو اور خان پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، سن میرے پاسبان بھائی، تو نے ایک بار مجھ پر یہ انکشاف کیا تھا کہ تیرا مستقر، تیرا ٹھکانہ دریائے جیہوں کے کنارے کہیں پر واقع ہے۔ میں نہیں جانتا کہ دریائے جیہوں کس کنارے تو اپنی رہائش گاہ بنا رکھی ہے۔ اب جب کہ ہم اس وقت دریائے جیہوں کے قریب ہی کھڑے ہیں، کیا تم اشارہ کر سکتے ہو کہ تمہارا مستقر کس جانب ہے، تاکہ اگر کوئی ناگہانی ضرورت آن پڑے تو ہم تمہیں آواز دے سکیں، تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکیں۔ اس پر پاسبانوں کے سالار نے تھوڑی دیر تک باری باری سلطان جلال الدین اور پھر اور خان کی طرف دیکھا، پھر وہ کہنے لگا، سلطان جلال الدین کے آن ملنے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم ایک متحد قوت بن کر منگولوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ سنو، میں تم دونوں بھائیوں کے سامنے اپنے مستقر کی طرف اشارہ کر سکتا ہوں، اس شرط پر کہ کوئی میرے ٹھکانے، میرے مستقر کا بھید کسی پر ظاہر نہیں کرے گا، اور نہ ہی اس سے زیادہ میرے متعلق کوئی تفصیل جاننے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بعد پاسبانوں کے سالار نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے دائیں طرف کوہستانی سلسلوں کی ایک بلند چوٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، اور خان میرے بھائی، وہ جو بلند کوہستانی چوٹی دکھائی دے رہی ہے، یوں جانو کہ وہ چوٹی میری مستقر کے اندر ہے۔ اگر کوئی اس چوٹی اور اس کے آس پاس کھڑا ہو کر مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور باہر نکل کر اس سے ملاقات بھی کر سکتا ہوں۔ پاسبانوں کے سالار کے اس انکشاف پر اور خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھا اور پاسبانوں کے سالار سے گلے مل کر وہ کہنے لگا، دیکھ پاسبان بھائی، تیرا شکریہ کہ تو نے ہم پر اتنا بھروسہ اور اعتماد کیا۔ پھر جب اور خان خاموش ہوا تو پاسبانوں کا سپہ سالار جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، اب مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے مستقر، اپنی پناہگاہوں کی طرف جاؤں گا۔ جس قدر لشکر اس وقت میرے ساتھ ہے، اتنا ہی لشکر میرے مستقر میں میری راہ دیکھ رہا ہوگا۔ پچھلی وادیوں میں جو ہم نے منگولوں کو شکست دی ہے، اس کے نتیجے میں میرے اور خان کے ہاتھ بہت سا سامان لگا ہے۔ یہ سامان میں وقت ضائع کیے بغیر اپنے مستقر میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور سلطان محترم، میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں، میرے مخبر، میرے اطلاع گر سائے کی طرح سے آپ کے آگے پیچھے رہیں گے۔
سلطان محترم، جہاں تک میرے ذاتی خیال اور میرے دل کی آواز ہے، ان حالات میں مجھے آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تاکہ کسی موقع پر منگول اگر آپ پر حملہ آور ہوں تو میں آپ کا ساتھ دے سکوں۔ لیکن سلطان محترم، میرے لیے جو سب سے بڑی دشواری اور مشکل ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ جس قدر مسلمان لشکری کام کر رہے ہیں، ان کے بیوی بچے اور ان کے اہل خانہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں کہ منگولوں پر حملہ آور ہوتا ہوں اور ان سے چھین کر میں اپنے ساتھیوں کے لیے گزر بسر کا سامان فراہم کرتا ہوں۔ جب سے اور خان کے ساتھ مل کر میں نے کام کرنا شروع کیا ہے، تب سے میں اس کوہستانی سلسلے میں جس میں میرا مستقر ہے، خوراک کے کچھ ذخائر بھی جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، جبکہ اس سے پہلے جو کچھ ہمیں حاصل ہوتا تھا وہ ہم اپنے استعمال میں لے آتے تھے۔ سلطان محترم، جو کچھ گزشتہ جنگ میں میرے حصے میں آیا ہے وہ میں اپنے مستقر میں رہنے والے اپنے ساتھیوں کے لیے چھوڑ کر بہت جلد آپ سے آن ملوں گا، پھر ہم تینوں شانے سے شانہ ملا کر منگولوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سپہ سالار باری باری سلطان جلال الدین اور خان سے بغلگیر ہوا، پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ سلطان جلال الدین اور خان دونوں متحدہ لشکر کے ساتھ منقشلاق شہر میں آئے۔ یہاں کوہستانی سلسلے کے اندر اور خان نے جو اپنا مستقر قائم کر رکھا تھا، اس کے قریب میں رہنے والے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا۔ خوراک اور ہتھیاروں کے جس قدر ذخائر تھے وہ بھی سمیٹے گئے۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین اور خان نے اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ منقشلاق شہر سے کوچ کیا تھا۔ چنگیز خان اس وقت ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ طالقان شہر کے باہر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اسے جب خبر ملی کہ سلطان جلال الدین کے لشکر میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو وہ فکر مند ہو گیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اگر سلطان جلال الدین بڑا لشکر جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ واحد شخص ہے جو منگولوں کی شاندار فتوحات کو بدترین شکست میں تبدیل کر سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے بیٹوں کی سرکردگی میں ایک بہت بڑا لشکر نیشا پور شہر کی طرف روانہ کیا اور حکم دیا کہ سلطان جلال الدین اور اس کے لشکریوں کو گھیر کر ختم کر دیا جائے۔ چنگیز خان نے بڑی سختی کے ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ جلال الدین کو ہر صورت میں زندہ یا مردہ اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ حکم ملتے ہی چنگیز خان کے بیٹے ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے نیشا پور کی طرف بڑھے تھے۔ سلطان جلال الدین اور خان کے پاس ابھی تک اتنا بڑا لشکر نہیں تھا کہ وہ میدانوں میں منگولوں کا مقابلہ کر سکیں، لہٰذا نیشا پور پہنچ کر انہوں نے نیشا پور کے لوگوں اور وہاں پر مقیم محافظ لشکر سے رابطہ قائم کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر منگولوں کے خلاف دفاع کا بند باندھنے کی کوشش کریں۔ نیشا پور کے لوگوں کو خبر ہو گئی تھی کہ سلطان جلال الدین کے نیشا پور شہر میں آنے کی وجہ سے منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر سلطان پر حملہ آور ہونے کے لیے نیشا پور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نیشا پور کے لوگ بڑے خوفزدہ ہوئے۔ انہیں خدشہ ہوا کہ نیشا پور شہر پہلے منگولوں کی طرف سے بڑی تباہی اور بربادی دیکھ چکا ہے، اور اگر اس موقع پر انہوں نے سلطان کا ساتھ دیا تو منگول رہی صحیح کسر بھی نکال دیں گے اور نیشا پور شہر کے لوگوں کو جو ادھر ادھر سے بھٹکنے کے بعد پھر وہاں پر آ کر جمع ہو گئے تھے ان کا صفایا کر کے رکھ دیں گے۔ لہٰذا نیشا پور کے شہر کے لوگوں نے سلطان جلال الدین کو جواب دیا اور اس کا ساتھ دینے سے قطعی طور پر انکار کر دیا۔ نیشا پور کے لوگوں سے مایوس ہو کر سلطان جلال الدین اور خان اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گئے۔ اب ان کا ارادہ غزنی شہر کی طرف جانے کا تھا۔ بڑی تیزی کے ساتھ غزنی کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے سلطان جلال الدین اور خان اپنے لشکر کے ساتھ جب زوزن کے مقام پر پہنچے تو ارادہ کیا کہ زوزن کے مقام پر قیام کر کے اپنے لشکروں کو آرام کرنے اور تازہ دم ہونے کا موقع فراہم کریں گے۔ لیکن جب سلطان نے زوزن شہر کے اس قلعے اور اس کی فصیل کا جائزہ لیا تو دونوں کی حالت اطمینان بخش نہ پا کر وہاں کے قیام کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے بعد اہل زوزن کو جب خبر ہوئی کہ سلطان کے پیچھے پیچھے منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے تو انہوں نے سلطان کو زوزن شہر میں قیام کرنے کی اجازت نہ دی۔ مجبور اور بے بس ہو کر سلطان اپنے لشکر کے ساتھ زوزن شہر سے بست شہر کی طرف بڑھا۔ بست شہر والوں نے سلطان جلال الدین کی بڑی آؤ بھگت کی اور اس کے لشکریوں کو اپنے شہر اور اس کے نواح میں قیام کرنے کی اجازت دے دی۔ دوسری طرف سلطان نے اپنے اطراف و اکناف میں اپنے اور خان کے مخبر دور دور تک پھیلا دیے تھے، اور وہ منگولوں کے ہر لشکر اور چنگیز خان کے ساتھ کام کرنے والے منگولوں کی نقل و حرکت سے انہیں پوری طرح آگاہ کر رہے تھے۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکریوں کو تازہ دم ہونے اور آرام فراہم کرنے کے لیے بست شہر میں قیام کر لیا تھا۔
بست شہر میں قیام کے دوران سلطان جلال الدین کی خوش قسمتی کہ اس کے لشکر میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ وہ اس طرح کہ ہرات کا سابق حکمران امین الملک، جس کے ساتھ 10,000 کا ایک لشکر تھا، وہ ادھر ادھر منگولوں کے آگے بھٹکتا پھر رہا تھا، اور ان دنوں وہ سیستان سے شمال کی طرف رخ کیے ہوئے تھا۔ سلطان نے فوراً اپنے قاصد اس کی طرف بھجوائے اور اسے اپنی طرف آنے کو کہا۔ امین الملک نے اسے غنیمت جانا، بس وہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ سلطان کے ساتھ آ ملا۔ اس طرح امین الملک کے آنے سے سلطان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا تھا۔ دوسری غیبی مدد جو سلطان جلال الدین کو ملی وہ ایک افغان سالار سیف الدین اغراق کی طرف سے تھی۔ سیف الدین اغراق ایک عمدہ، بہترین اور جنگجو جرنیل تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ سلطان کے ساتھ آ ملا تھا۔ اس طرح سلطان کے لشکر کی تعداد تقریباً 60,000 کے لگ بھگ پہنچ چکی تھی۔ اس طرح بست شہر میں سلطان کے لشکر کی حالت خاطر خواہ سدھر کر رہ گئی تھی۔ بست شہر کے قیام ہی کے دوران ایک روز سلطان جلال الدین اپنے خیمے سے باہر اور خان اور امین الملک اور سیف الدین اغراق کے ساتھ منگولوں کے ساتھ آئندہ جنگوں سے نمٹنے کے لیے صلاح مشورہ کر رہے تھے کہ پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ اس کے آنے پر سلطان جلال الدین اور خان بے حد خوش ہوئے۔ سیف الدین اغراق اور امین الملک کے ساتھ پاسبانوں کا سپہ سالار کا بہترین اور پرجوش استقبال کیا۔ سلطان نے اس موقع پر چاہا کہ پاسبانوں کا سپہ سالار اس کے خیمے کے قریب اپنا خیمہ نصب کروائے اور سلطان کے لشکر کے پہلو میں اپنے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دے، لیکن اس موقع پر پاسبانوں کے سپہ سالار نے بڑی رازداری میں سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سلطان محترم، میں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یوں جانیے کہ میں آپ کو ایک اچھی تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ اس تجویز پر عمل کریں تو ہم منگولوں کی طاقت کے ایک حصے کو کاٹ کر ان کے لشکر کی تعداد کم کر سکتے ہیں۔ اس پر جلال الدین اور خان دونوں نے چونک کر پاسبانوں کے سالار کی طرف دیکھا۔ جواب میں وہ پھر بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، آپ کو خبر ہوگی کہ چنگیز خان نے اپنے 2 بہترین سپہ سالار صوبدائی اور جبی نویان کو آپ کے والد محترم سلطان علاؤالدین کے تعاقب میں روانہ کیا تھا۔ ان دونوں نے اپنے لشکر کے ساتھ بحیرہ کیپسپن تک آپ کے والد کا تعاقب کیا۔ جب انہیں خبر ہوئی کہ آپ کے والد اپنی طبعی موت مر گئے ہیں تو انہوں نے شمال اور مغرب کی طرف مزید پیش قدمی کی اور وسیع علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ چنگیز خان کو جب خبر ہوئی کہ اس کے دونوں جرنیل بحیرہ کیپسپن سے بھی آگے شمال مغرب کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں تو اس نے ان دونوں کی طرف قاصد بھجوائے اور انہیں واپس آنے کا حکم دیا۔ بس واپس لوٹتے ہوئے جبی نویان اور صوبدائی ان دنوں اپنے لشکر کے ساتھ دریائے وولگا کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ یہاں کچھ بلغاری آباد تھے جن پر حملہ آور ہو کر ان جرنیلوں نے ان کی بستیوں اور شہروں کو خوب لوٹا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اور خان کو میرے ساتھ روانہ کر دیں تاکہ انہیں اپنے اپنے لشکر لے کر چنگیز خان سے ملنا نصیب نہ ہو۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس طرح چنگیز خان کی طاقت اور قوت میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ یہاں تک کہنے کے بعد پاسبانوں کا سپہ سالار جب خاموش ہوا تو سلطان جلال الدین نے سوالیہ اور استفہامیہ انداز میں اور خان کی طرف دیکھا۔ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میرا پاسبان بھائی ٹھیک کہتا ہے۔ یہ منگولوں کے ساتھ جنگ کرنے کا وسیع تجربہ رکھتا ہے۔ یہ جو میں نے اپنے لشکر کو جھنڈیوں کے ذریعے نقل و حرکت کی تربیت دی ہے، یہ فن اور یہ طریقہ بھی میں نے اپنے اس پاسبان بھائی سے ہی سیکھا ہے۔ سلطان محترم، اگر ہم صوبدائی اور جبی نویان پر ضرب لگا کر ان دونوں کے لشکروں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اس طرح چنگیز خان کی قوت میں واقعی خاطر خواہ کمی ہو سکتی ہے، اور آنے والے دور میں ہم سینہ تان کر ہر جگہ کھڑے ہو جانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس پر سلطان جلال الدین بولا اور فیصلہ کن انداز میں کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم دونوں کا کیا ہوا فیصلہ بہترین اور خلوص پر مبنی ہوگا۔ سنو میرے دونوں بھائیوں، جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کرو، میں پوری طرح تمہارے ساتھ ہوں۔ سلطان کا یہ فیصلہ سن کر پاسبانوں کا سپہ سالار اور خان دونوں خوش ہو گئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پاسبانوں کا سپہ سالار اور خان دونوں اپنے اپنے لشکر کو لے کر بست شہر کے نواح میں سلطان کے پڑاؤ سے دریائے وولگا کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ دوسری طرف چنگیز خان کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان جلال الدین بست شہر میں قیام کر کے منگولوں کے خلاف طاقت اور قوت کو جمع کرتا چلا جا رہا ہے، یہ کہ آنے والے دنوں میں وہ منگولوں کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر چنگیز خان چاہتا تھا کہ اپنے سارے لشکروں کو ادھر ادھر سے سمیٹ کر بست شہر کی طرف کوچ کر لے اور سلطان جلال الدین کا مقابلہ کرے۔